أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خیریت سے آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ غلام علی، علی اصغر، افنان، محمد افنان، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ نشاط، فاطمہ، نقوی، صاحب بطول، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری جی گفتگو الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کون سی کتاب کے بارے میں؟ جی سمدیہ میں محو سمد۔ سمدیہ میں چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ اعراب کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں؟ اعراب کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ بتایا تھا اعراب اثر یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ، اعراب ایک ایسا اثر ہے جس کو عامل کلمے کے آخر میں ایجاد کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے۔ اعراب کی چار قسمیں بتائی تھی، رفع، نصب، جر اور جزم۔ بتایا تھا رفع اسم موجودان فی الاسم والفعل، اسم اور فعل دونوں میں پائے جاتے ہیں، والجر یختص بالاسم والجزم یختص بالفعل، جر اسم سے مخصوص اور جزم۔ پھر ہم نے جو پڑھ رہے تھے وہ رفع کی علامتیں پڑھی تھی، علائم رفع۔ رفع کی کیا کیا علامتیں پڑھی تھی؟ ضمہ، الف، واو، نون۔ ضمہ علامت رفع کہاں ہوتی ہے فعل میں؟ اسم اور فعل میں ضمہ اسم مفرد میں، جمع مکسر میں، جمع مؤنث سالم میں اور فعل مضارع میں۔ اور علامت رفع الف کہاں ہوتی ہے؟ تثنیہ میں اور ملحقات تثنیہ میں۔ واو علامت رفع کہاں ہوتی ہے؟ جمع مذکر سالم میں اور ملاقات جمع مذکر مؤنث میں سالم اور میں، اسماء ستہ اسماء مبہمہ میں۔ ستہ۔ لیکن کچھ شرطیں تھیں، وہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں، مفردہ ہوں، تسنیہ جمع نہ ہوں، جی، اور یا کے علاوہ کسی اور کی مضاف ہو، ایسا نہ ہو کہ مضاف نہ ہو، مضاف نہیں ہوگا تو پھر وہی آئے گا اعراب حرکت والا ابن، مضاف ہو لیکن یا کے علاوہ، اگر یا کی طرف مضاف ہوں گے تو اعراب تقدیری رہے گا ابی یخی، مضاف ہوں لیکن یا کے علاوہ کی طرف مضاف، یا ضمیر کی طرف کسی، یا اسم ظاہر کی طرف، ابو زید، ابو الفاظ، حالت رفع۔ النون کہاں آئے گا؟ فعل مضارع کے ساتھ سے، فعل مضارع کے یہ ہم نے علائم رفع پڑھ لی تھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں علائم نصب۔ پڑھنے کیا لکھیں گے پڑھ یا پتہ تو بھائی کتنی کوئی ہارڈ چیز تو ہے نہیں جی۔ علامات نصب، علائم نصب 5 ہے۔ کتنی علامات نصب؟ 5 ہے، لیکن علامات رفع 4 ہی تھی نا۔ علامات نصب 5، علامات نصب علائم نصب۔ آپ جانتے ہیں کہ نصب کی اصلی علامت تو فتحہ ہے نا، نصب کی اصلی علامت تو فتحہ ہے۔ جی کہیں کہیں فتح کی جگہ الف، کہیں یا جی فتح الف یا، کہیں کسرہ اور کہیں حذف نون۔ یاد ہے اگر آپ سے پوچھوں علامت علامت فتح کہاں ہے ٹھیک تو کچھ چیزیں ٹھیک ہے، تو ابھی علامت رفع کہاں تھا کہ ان میں سے کچھ ہے، ایک تو اس میں مفرد میں علامت نصب فتح ہے، جمع مکسر میں علامت نصب فتح ہے، اور فعل مضارع میں علامت نصب فتح ہے نہیں؟ جی ہوگا۔ تمرین فاطمہ، صاحب بطول، نشاط فاطمہ نقوی۔ تو فتح علامت نصب کہاں ہے؟ بولیے اس میں مفرد میں، اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں
لکھ رہے ہیں نا، اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں اور مقصر فعل مضارع میں. آپ کو علامت نصب کیا ملے گی؟ ان میں فتحہ ملے گی. ان میں علامت نصب آپ کو کیا ملے گی؟ ہوتا مثالیں تم کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے رأیت سعیدا. اب بتائیے علامت نصب جس میں مفرد ہے صحیح، علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ. رأیت سمیت میں رجلا. رجل جب مکسر ہے نہیں، علامت نصب جی کیا؟ فتح رجالا. رجل کب سے جب مکسر ہو گیا؟ رجالا. یہ کیا لکھا ہے نیچے؟ لن ینصرا. فعل مضارع منصوب ہے، عامل نصب لن ہے، علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہوگا. ہاں. الف علامت نصب ہے کہاں؟ نصب کی علامت الف. رفع کی علامت بھی ہوتی ہے الف، نصب کی بھی. فرق یہ ہے کہ رفع کی علامت یہ تسنیہ میں ہوتی ہے اور نصب کی علامت یہ اسماء ستہ میں ہوتی ہے. کہاں؟ اسماء آسمائی اسماء ستہ. اسماء ستہ. یاد ہے نا کیا جب ہم نے کہا جاء ابو الفاضل، کیا کہا؟ جا بالفاظ جاء فعل ابو الفضل کیا ہے؟ فاعل ہے نا. ابو الفضل ہے. جاء فعل ابو الفضل فاعل ہے، فاعل ہوتا ہے مرفوع، علامت رفع کیا ہے؟ واو. اسماء واو ستہ میں اگر شرطیں پوری ہیں یعنی مکبرہ ہوں، مفردہ ہوں اور مضاف ہوں لیکن یا کے علاوہ، تو پھر ان کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف آئے گا. پھر ہم کہیں گے جا. بولیے ابل فاظ ابل تو دیکھیے جب یہ مرفوع تھا تو ابو الفاظل، فاعل تھا تو مقبول ہے تو ابل الفاظل ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہیلو. جی ہوگا. یا بھی علامت نصب ہوتی ہے جی. تسنیہ اور جمع. تسنیہ تسنیہ اور پلس جمع مذکر سالم یعنی اور متعدد جمع مذکر سالم. دونوں میں علامت نصب ہوتی ہے جی، لیکن فرق ہے تسنیہ میں یا سے پہلے فتح ہوتا ہے. رجلین کیا؟ رجلان حالت رفع میں زیدان تھا، حالت نصبی میں تسنیہ میں کیا ہے؟ زیدین دین دین. اور جمع میں زیدینا زیدینا. بس علامت نصب یا تسنیہ اور ملاقات تسنیہ میں اور جمع مذکر سالم اور ملاقات جمع مذکر سالم میں ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ تسنیہ میں یا سے پہلے فتح ہوتا ہے، یا ساکن مقام فتح، رجلین زیدین مسلمین. اور جمع میں یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، مسلمین زیدین. صحیح ہے کہ نہیں؟
جی ہوگا رجلین کیا مسلمین دو مسلمانوں کو دیکھا. مسلم یا سے پہلے کیا ہے فتح ہے یا سے پہلے کیا ہے فتح. لیکن یہاں مسلمین مسلمین دیکھیے رہا یہاں تینوں جگہ پہ رہا یہاں بھی سب جگہ رہا فعل و فاعل ہے نہیں باقی یہ سب مفعول ہے مفعول ہوتا ہے منصوب لیکن علامت نصب یہاں فتح ہے یہاں الف ہے یہاں یا ہے کسرہ کیا یا ہے علامت ہوتی ہے جی جمع مؤنث سالم کا آغا یہ یا میں جو ہے مفتوح اور مکسور اس کا بس اتنا یاد رکھیں یا علامت نصب ہوتی ہے تسنیہ میں بھی جمع مذکر سالم میں بھی لیکن فرق یہ ہے کہ تسنیہ میں یا ساکن سے پہلے فتحہ ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں یا ساکن سے پہلے کسرہ ہوتا ہے. مسلمین مسلمین اور اس میں یا پہ فتحہ ہوتا ہے تسنیہ مسلمین مسلم زیر ہوتا ہے کسرہ مسلمین نون پہ اور یہاں پہ نون پہ جمع مذکر سالم میں نون پہ فتحہ ہوتا ہے مسلمین. دو فرق ہو گئے تسنیہ اور جمع تسنیہ میں یا علامت دونوں میں کامن کیا ہے تسنیہ اور جمع مذکر سالم میں علامت نصب دونوں میں یا ہوتی ہے. یا فرق کیا ہے فرق دو ہے یا سے پہلے فتحہ ہوتا ہے تسنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے کسرہ. دوسرا فرق تسنیہ دوسرا میں پہ زیر ہوتا ہے کسرہ مسلم نے اور اس میں فتحہ ہوتا ہے مسلمین. جمع مؤنث سالم میں علامت نصب کیا ہوتا ہے فعل و فاعل ہے لیکن جب مؤنث سالم کیا مسلمات کیا مسلمات تین علامت نصب بھائی راج کا فعل و فاعل ہے مسلمات کیا ہے مفعول ہے نا مفعول ہوتا ہے منصوب تو کیا یہ منصوب نہیں ہے منصوب ہے بس علامت نصب کسرہ ہے منصوب ہے علامت نصب کسرہ ہے کہاں جب رائے تو مسلمات تین اور حذف نون پھر مضارع میں کہاں بس کیا لکھنا ہے یہاں پہ لکھے گا فتح علامت کا فعل مضارع میں لیکن 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 اور یہاں پر علامت نصب حذف نون ہے کہاں 7 صیغوں میں کون سے جہاں پہ نون اعرابی ہوتا ہے جیسے یاد ہے نا تسنیہ میں کیا ہوتا ہے علامت نصب نہیں ینصرا لم ینصر کہاں گیا نون حذف ہے لن ینصر حذف نون منصوب ہے لن ینصر کیوں کیونکہ عامل نصب لن موجود ہے لیکن علامت نصب کیا ہے حذف نون اور یہاں علامت نصب کیا تھی فتحہ. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں ہلو جی آغا لکھیے آپ بتا دوں اسکرین شاٹ لے لینا جی قائدین کے لیے حاضرین اسکرین شاٹ لے لیں بتا دوں اب علامات جر رفع کی پڑھ لی نصب کی پڑھ لی جر کی پڑھ لی علامات جر کیا کیا ہے 3 ہیں کسرہ بھائی اصلی علامت تو جر کی کسرہ ہی ہے نا یا اور فتحہ ابھی دیکھیے علامت نصب میں کسرہ تھا وہاں جب قائم میں جب مؤنث سالم میں علامت نصب فتحہ
اور یہاں پہ علامت جر میں فتحہ. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی ابو. کسرہ کہاں ہوگا؟ اس میں مفرد میں، اس میں مفرد لیکن منصرف. مفرد وہ اس میں مفرد منصرف ہونا چاہیے. جمع مکسر، جمع مکسر منصرف ہونا چاہیے، غیر منصرف نہ ہو، ورنہ غیر منصرف ہوگا تو علامت نصب فتحہ ہوگی. کہاں؟ غیر منصرف میں. غیر منصرف میں علامت جر فتحہ ہوگی، ورنہ تو اس میں مفرد منصرف جمع مکسر. اب یہ جو کہا نا غیر منصرف، ابھی غیر منصرف اسم جو ہے چاہے وہ اس میں مفرد ہی ہو چاہے جمع مکسر ہی کیوں نہ ہو، لیکن غیر منصرف اگر ہے تو علامت نصب فتحہ ہوگی. لیکن اگر اس میں مفرد ہے جمع مکسر ہے لیکن منصرف ہے تو اور کہاں؟ جمع مؤنث سالم میں. جمع مؤنث سالم اس کا مطلب یہ جمع مؤنث سالم کا حالت رفع کیا تھا؟ ضمہ. حالت نصب میں کیا تھا؟ فتحہ. نہیں، حالت نصب میں کسرہ اور حالت جر میں بھی تو ہے کسرہ. یعنی جمع مؤنث سالم میں حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ ہوتا ہے، اور اس میں حالت نصب اور جر میں دونوں میں فتحہ ہوتا ہے. علامت نصب غیر منصرف میں علامت نصب فتحہ، علامت جر بھی فتحہ. مثال دیکھیے اس میں مفرد منصرف میں جیسے سامع تو بن حرف جر ہے نا، بن سعید بن علامت جر کسرہ لکھا اس میں مفرد منصرف میں. سامع تو بن رجل رجال من رجال. دیکھیے علامت جر کسرہ ہے رجال میں بھی، جمع مکسر ہے سعید اس میں مفرد ہے جمع مؤنث سالم میں. دیکھیے گا سامع دیکھیے تینوں میں علامت جر کسرہ ہے کہ نہیں؟ جی جی ابو. یہاں بھی علامت نصب ہوتی ہے، علامت نصب اور علامت جر، لیکن کہاں کہاں؟ جی ایک تو اسماء ستہ میں بتایا تھا، اسماء ستہ میں الگ شرطیں پوری نہیں بتائیں گی، یعنی مفرد ہو، مکبر ہو، مضاف ہو یا فعل. تو پھر حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا ہوتا ہے. تسنیہ میں تسنیہ اور مضافات اور جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم اور جمع سالم. اس کا مطلب یہ ہوا تسنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب اگر آپ سے پوچھا جائے حالت رفع میں اس میں الف اس میں واو، حالت نصبی میں دونوں میں یا اور حالت جری میں بھی دونوں میں یا. یعنی حالت رفع میں تسنیہ میں الف ہے، جمع مذکر سالم میں واو، مسلمان مسلمون، لیکن حالت نصب و جر میں مسلمین مسلمینا، اور حالت جری میں بھی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ لو میں ابو تھا حالت رفع میں ابو الفاظ،
حالت نصب کا اول پاس ابو جر ابل پاس ابل عادل فاز جاء ابو طالب رأيت ابا طالب سمعت من ابي طالب سمجھ میں آ رہا ہے؟ طالب جی اور آپ دیکھیں حالت جری میں یا ہے نہیں تسمیہ میں سمعت من الزیدین من الزیدین آپ دیکھیے رأيت زیدین تھا حالت نصب میں زیدین تھا مسلمین حالت جری میں بھی ایسے ہی سمعت حالت نصبی میں کیا تھا رأیتو مسلمین اس حالت جری میں بھی وہی رہے گا سمعتو من المسلمین بس کوئی لیکن غیر منصرف میں کیا ہوگا آگا یہاں پہ مسلمین کیسے آ گیا؟ جی سمعتو من المسلمین آگا میں یہ مسلمانوں سے سنا یہاں پہ آتی ہے سمعتو لیکن آگا پہلے یہاں پہ جر آ رہا ہے سمعتو من المسلمین میں نے دو مسلمانوں سے سنا اور یہاں پہ سمعتو من المسلمین بہت سے مسلمانوں سے سنا تو من کی وجہ سے دونوں مجبور ہیں حالت جری میں بھی یا ہے تسنیہ اور جمع میں اور حالت نصب میں تو تھی ہے نہیں لیکن آگا یہاں پہ وہ مجرور کیوں نہیں آیا؟ کیوں ہے تو مسلمین زیدین نون پہ کسرہ ہے تو سمعتو من الزیدین یا سے پہلے فتح ہے اور نون جو ہے تسنیہ کا اس میں کیا ہے زیر ہے زیدین اور یہاں مسلمین یہاں سے پہلے کسرہ نون پہ زبر جیسے وہاں پیچھے تھا اور غیر منصرف میں جیسے سمعتو فعل فاعل ہے مین جار ہے احمد من احمد احمد کیونکہ غیر منصرف ہے احمد نہیں ہوا احمد حالت نصب جری میں بھی فتح ہے صحیح ہے نہیں رأیت احمد حالت نصب میں بھی فتح تھا لیکن حالت جری میں بھی فتح ہے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں مٹا دوں جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد علامت جزم رہ گئی ہے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی ٹائم تمام ہو گیا انشاءاللہ پریکٹس کیجیے گا